آب زمزم وہ کنواں ہے جسے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پی کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا، جب قبیلہ بنو جرہم خانہ کعبہ کا متولی بنا تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی اور کعبہ شریف کے مال کو اپنے خرچ میں لانے لگے۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غشان خزاعی نے ان لوگوں کو مکہ سے یمن کی طرف نکال دیا اور پھر بنو خزاع کعبہ کے متولی بن گئے۔ بنو جرہم کے آخری متولی حلیل بن حارث جرہمی نے جاتے وقت کعبہ میں پڑے ہوئے 2 سونے کے ہرنوں کے مجسموں کو، جنہیں اسفند یار فارسی نے خاص طور پر تحفہ کے طور پر بیت اللہ کے لیے بھیجا تھا، ان مجسموں کو غزال الکعبہ کہا جاتا تھا، اور دوسرے چند ہتھیاروں کو جو کعبہ میں موجود تھے، اور حجر اسود کو رکن کعبہ سے اکھاڑ کر زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے اس انداز سے بند کر دیا کہ مدت گزرنے پر کسی کو اس کا نشان تک بھی یاد نہ رہا۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں واپس آئی اور یہاں وہ قیام کرنے لگی، لیکن زمزم کا کنواں اسی دن سے پوشیدہ اور بے نشان رہا۔ جس وقت اہل مکہ کی سرداری کی نوبت حضرت عبد المطلب تک پہنچی اور ارادہ خداوندی ظاہر ہوا کہ زمزم کو کھودا جائے، تو ایک روز اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں دکھا کر حکم دیا کہ تم اس کنویں کو کھود کر ظاہر کرو۔ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اس مقام کو دیکھا جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ وہ خاص مقام پہنچانے میں انہیں دقت پیش آئی، لیکن بہت غور و فکر اور آثار و قرائن کا جائزہ لینے پر آخرکار انہوں نے اس مقام کو تلاش کر لیا۔ اب انہوں نے اس مقام کی کھدائی کرنا چاہی، تو قریشی قوم نے آپ کے اس کام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی اور آپ کو اس کھدائی سے منع کیا، یہاں تک کہ اس بیوقوف گروہ نے انہیں تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی۔ قریش کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زمزم کے کنویں کے مقام پر اصاف اور نائلہ نامی 2 بت نصب تھے، اور قریش اس بات کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتے تھے کہ ان بتوں کے درمیان کنواں کھودا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو اپنے عقیدے اور مذہب کا مسئلہ بنا کر جناب عبد المطلب کی مخالفت شروع کر دی۔ جناب عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک ہی صاحبزادہ حارث تھا، آپ اسی کو لے کر کنواں کھودنے میں مصروف رہے۔ زمین کھودتے کھودتے جب کنویں کے اوپر والا حصہ نظر آیا تو دونوں باپ بیٹے نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر مزید کھدائی کرنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ہرنوں کے طلائی مجسمے اور وہ اسلحہ وغیرہ برآمد ہو گیا۔ پھر آب زمزم بھی نکل آیا، تب اس کنویں کی کھدائی بند کر دی گئی۔ قریش نے جب ان باپ بیٹوں کی کامیابی اور قیمتی اشیاء کی دریافت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس مال میں ہمارا بھی حق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ معاملہ مقابلہ کی بجائے قرعہ اندازی پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب قرعہ ڈالا گیا تو دونوں ہرن کعبہ کے نام نکلے اور زریں اور تلواریں وغیرہ اسلحہ حضرت عبد المطلب کے نام نکلا۔ جناب عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو کھود کر درست کر دیا۔ اس وقت سے زمزم کا پانی ہی حاجیوں کے استعمال میں آنے لگا اور مکہ کے دوسرے کنووں کی ضرورت باقی نہ رہی۔